چندہ ان کا دھندا ہے. ہم جب مانگتے ہیں تو مدینے والے سے مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ بس ہوشیار رہو، ہوشیار. مولویوں کو بھی پہچان لو، چہرے سے پہچان لو کہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنی ہے. اگر چہرے سے پتہ نہ چلے پھر ایک اور شاعر بھی ہے، مچھو پاڑو پٹل جو نرڈ گٹھل جج پین کے حج کانچ سے بیٹھے جو منہ میں نیمک نہ ہے یہ پکلا پیا ہے. کو سلام جے پر دعا تو میرے گھٹے جا کر دعا. کوئی سنی نہ بولے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ملا ایسے دیکھے. کو سلام جے پر دعا تو میرے گھٹے جا کر دعا. بے نیمک باندر بولو بے نیمک باندر بولو تھئی یو ابو چہر جو تولو تھئی پیو خان کبھی سکو کھائے یو پکلا بھی آئے. مجھو پاڑو پٹل ماں مدرسے میں فردوس دارالعلوم ربانیہ قصبہ کالونی میں استاد ہما جو اثر ہو مچھو کو پٹے. میں نے کہا استاد جی یہ تکلیف تم کو نہیں ہوتی؟ نہیں نہیں، جیسا مکھن سے بال نکال رہا ہوں. چک نہ کو یاری کھائے نہ کو باری کھائے. یہ 11ویں کھاتا ہے لیکن دیتا نہیں. بھائی یہ کھاتے ہیں، میرے پاس تصدیق ہے نا. یہ کھاتے ایسا ہے کہ گلشن اقبال کے ایک مدرسے میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک نوجوان آیا، اس نے 11ویں کے لیے ایک بالٹی دودھ کی لائی. کیا لایا؟ کیا لایا؟ دودھ کی بالٹی لائی کہ مولانا صاحب نیت 11ویں والے کی، نام اللہ کا، دعا فرمائے. تو مولوی کہتا ہے کہ اس کو پکڑو، بالٹی کو جا کے نالی میں گرا دو. بچوں نے بھائی بالٹی کو اٹھایا، نالی میں گرا دیا. وہ نوجوان بیچارہ بالٹی لے کے چلا گیا. 3 مہینے گزرنے کے بعد اس نوجوان نے اچھا بکرا لیا، اسی مولوی کے پاس بکرا لے آیا. کہا مولانا صاحب نیت بھی 11ویں والے کی، نام بھی 11ویں والے کا، یہ بکرا لے آیا ہوں، دعا کریں. تو مولوی صاحب بکرے کو بھی دیکھتا ہے، یا اللہ اس کی 11ویں میں دیے ہوئے بکرے کو قبول فرما. یا اللہ اس کے رزق میں، روزی میں برکت عطا فرما. لمبی دعا مانگی، کھینچی دعا کو. بکرا بھی بڑا موٹا تھا جیسا ملا موٹا ہو. دعا مانگ کر ختم کی تو نوجوان نے بکرا لے کر روانہ ہوا. ملا نے کہا جناب بکرا ادھر باندھو. کہتا ہے نہیں نہیں ادھر نہیں باندھوں گا، لے جاؤں گا. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے جب بالٹی دودھ کی لائی تھی وہ نیت 11ویں والے کی، نام اللہ کا، تو وہ نالی میں چلی گئی تھی. اب بکرا لایا تو لمبی دعا مانگنا شروع کر دی. کہنے لگا تو وہی ہے کیا؟ کہتا ہے تو وہی ہے کیا؟ کہتا ہے میں وہی ہوں، وہ بالٹی اور تھی، یہ بکرا اور ہے. پتہ چلا جو موٹا مال ہو تو مست کلندر سب کچھ آندہ ہے. دما دم نہ دھوکا نہ غم، کمائیں گے اور کھائیں گے ہم. باقی بات آ جائے تھوڑے کی، وہ تو ملا کو حرام نظر آ جاتا ہے. پتہ ہے کہ دودھ ملے گا نہیں، اتنے پلوا ہے سارے پی لیں گے، بکرا تو کھاؤں گا، ہضم کروں گا. بات یہ ہے یہ کھاتے ہیں لیکن نہ کو یاری کھائے نہ کو باری کھائے. ونی محبت میں واری پائے، ونی کائے قبریوں کھائے یو پکلا پیا ہے. مچھو پاڑو پٹل جو نرڈ گٹھل. وہ ادھر یہ شلوار ہے. ہمارے مفتی قبلہ عبدالرحیم سکندری اللہ ان کو خضری حیاتی عطا فرمائے، وہ بولتے ہیں جو کرتا پہن کے آتے ہیں وہ بڑے بھائی کا، جو شلوار پہنتے ہیں وہ چھوٹے بھائی کی. ان کو اپنا کپڑا تو خدا نے نصیب نہیں کیا. بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کی شلوار. السلام علیکم، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. میں نے جب چلہ لگایا تھا
ہم نے تبلیغ کی نا، تبلیغ میں ہمیں سر پہ امامہ نہیں ہوتا تھا. آج اگر تبلیغ ہے تو دعوت اسلامی کی تبلیغ کو دیکھو جو سر سے لے کر پاؤں تک سنت کے تابعدار ہیں. ارے یہ تبلیغ ہوتی ہے. ہم نے جب تبلیغ کی تو ہمارا امیر صاحب تھا. کچھ لوگ گشت کے لیے نکل گئے. 4 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے، امیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو ادھر توجہ کرنا، امیر صاحب نے نسوار نکالی. نسوار تو کھانا ان کے آگے حلال ہے. شدۃ واحدۃ وعند ضرورۃ جائزۃ. وہ ہاتھ کی اپنی عبارت میں بنا لیتے ہیں. تو امیر صاحب نے نسوار نکالی. نسوار نکال کے ادھر دیکھو ایسے، اس نے صرف ایسے کیا. میں بھائی حیران ہو گیا. میں نے کہا جناب والا امیر صاحب، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا نسوار لگاتے ہوئے، وہ ایسے نسوار کو پکڑتے ہیں، بند کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، پھر ڈالتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں. آپ نے صرف ایسے کیا. مجھے کہنے لگا یہ بچپن کا تجربہ ہے. میں نے کہا جناب والا بڑا تجربہ ہے. مولانا یہی تو ہماری کرامت ہے. ارے ہم کہیں کہ 11ویں والے نے، غوث الاعظم محبوب سبحانی نے دعا مان کر کشتی ڈوبی ہوئی کو باہر کیا. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے یہ کرامت ہے. یہ کرامت تو نہیں مانتا، یہ نسوار لگانا تیرے لیے کرامت ہے؟ تمہیں کرامت نسوار ملی، ہمیں کرامت غوث الاعظم کی یہ ملی کہ خدا کی قسم بچوں کو کہتا تھا مر جاؤ، وہ مر جاتے تھے. محبوب سبحانی جا کر کہتا قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، تو اٹھ جاتے تھے. مارتا بھی خود تھا، اٹھاتا بھی خود تھا. یہ غوث الاعظم محبوب سبحانی تھے. میرے دوستو، ہمارے ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی نگاہ سے کافر کو مسلمان بنا دیتے ہیں. یہ ایسے نسوار لگاتے ہیں، یہ کرامت. بھائی جب امیر سے نسوار نہیں چھوڑ سکتی، خدا کی قسم یہ تبلیغ دیکھو، جس تبلیغ نے یہ کام کھولے ہاتھ سے نکل کے دکھایا. اگر ملتان میں جاؤ گے پورا ملتان تمہیں سبق نظر آئے گا، کہ سبق نظر آئے گا کہ سنیت تو یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی والے سر سے لے کر پاؤں تک تبلیغ سنت پر تابعدار ہے. یہی سنی ہے. تم سے تو اب تک تبلیغ میں نسوار نہیں چھوڑ سکتی. چار امام ہیں، آپ صرف امام حنفی کو مانتے ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سنت ہے میرے رحمت والے نبی کی کہ سنت کو اپناؤ، اللہ کے ولیوں کی غلامی اختیار کرو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی تبلیغ کرنے کی وجہ سے بڑی ہے، لیکن ان کے حضرت صاحب ولی نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں سنی نہیں کہیں گے، وہی کہتے ہیں سنی یہ مانتا ہے کہ اگر کسی بے دین کو دیندار بنائے اپنی نظر سے تو اسے ولی کہا جاتا ہے. جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تقدیریں تبدیل کی ہیں کہ ہر نوجوان کے سر پر امامہ ہے، یہ حضرت صاحب کی ولایت ہے. یہ ولایت کا ہی کام ہوتا ہے، ولی کا کام ہوتا ہے. ورنہ ہمارے جیسے مولوی تو تبلیغ کر کر سر سے گنجے ہو گئے. بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گھر میں بیوی نماز مولویوں کی نہیں پڑھتی. پتہ چلا کہ یہ کمال اللہ کے ولیوں کا کمال ہے، جنہوں نے اپنے عشق مصطفیٰ سے اپنی نظر سے ہزاروں کے تقدیریں تبدیل کی ہیں. میرے سنی بھائیوں، اپنے عقائد کا تحفظ کرو، عقیدے کا تحفظ کرو، مساجدوں کا تحفظ کرو. الحمدللہ انشاءاللہ سنی تحریک کے ساتھ بھی وابستہ رہو، ہر سنی علماء کے ساتھ وابستہ رہو. اور سنی مدرسے میں یہ چندہ میں نے آپ سے مانگا تھا کہ اپنا ایک بچہ اگر حافظ قرآن اور عالم دین بناؤ گے نا، انشاءاللہ گھر گھر میں سنی چھائے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.